اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری۔ اللہ رب العالمین کی حمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے جب محفل کا آغاز کیا جاتا ہے اس محفل میں برکت آتی ہے، اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں محمد سیف مسرت قاضی کو کہ آ کر اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد تلاوت کریں گے ایان سرفراز سروے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاکم اللہ خیر۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے سنور جاتی ہے زندگی۔ قرآن کے ذریعے انسان جو ہے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور یہی بہترین کتاب ہے انسان کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ادارہ دعوت القرآن و سنت چکلون کی جانب سے کہ اہتمام ماہانہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا، جس میں الحمدللہ 28 بچوں نے شرکت کی۔ صبح 7:30 بجے کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ شریک تھے، ہمارے پاس موجود تھے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ اب یہ آخری کڑی ہے نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپٹیشن کا۔ اس کمپٹیشن میں 2 حکم 2 ججز کا انتخاب کیا گیا ہے، تو میں دونوں ججز کو ایک ایک شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب یاسین دلوی صاحب کو یہ شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ جناب یاسین دلوی صاحب تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح ہمارے دوسرے حکم دوسرے جج جناب ابراہیم خان سربرو صاحب، انہیں بھی دوسرے شعر کے ساتھ میں مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک،
جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم خان سربرو صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ دونوں حکم صاحب کے سامنے ورق رکھا گیا ہے، اس میں آپ کو جو بھی طلباء نعت پڑھنے آئیں گے ان کا نام لکھنا ہے، اور 2 کالم ہے جس میں 50-50 مارکس دینے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچوں کو پہلا یا دوسرا تیسرا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ نعت کا کمپٹیشن ہے، اور نعت جو ہے یہ اشعار پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آپ لوگ بھی تشریف لائے ہیں، آپ لوگ بھی تشریف رکھے ہیں اور بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ایک شعر جو ہے بول لیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، کہیے جلتی رہے یا شمع بجھا دی جائے۔ تو نعت جو ہے اشعار پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو شاعر ہیں، جو اشعار بناتے ہیں، ان کے نام پر ایک سورت کو رکھ دی ہے جسے الشعراء کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے آخر میں آیت نمبر 224 اور 224 سے 226 تک اللہ رب العالمین نے شعراء کا ذکر کیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ وہ شعراء وہ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں عقل نہیں ہوتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ یہاں پر اس آیت سے شعراء کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن ان شعراء کی مذمت کی جا رہی ہے جو دین کے خلاف اشعار کہتے ہیں یا دینی اشعار کہتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ بحیثیت شعر جو ہے کہنا یہ غلط نہیں ہے، شعر و شاعری سیکھنا یہ بھی غلط نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر تھے جن کا لقب شاعر رسول تھا، جنہیں حسان بن ثابت کہا جاتا ہے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب شاعر رسول ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شعراء تھے صحابہ میں، جیسے کعب بن مالک ہے، عبداللہ بن رواحہ ہے، عامر بن اقوع ہے، حضرت انجشہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام شعراء تھے۔ تو اگر شاعر جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ شاعر مذمت کے قابل نہیں ہے۔ اور بہت سارے احادیث ہے جو یعنی اشعار پر دلالت کرتی ہے، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، کہ شعر و شاعری میں حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے نہیں ملا، اگلے سال جب دوبارہ عمرہ کرنے گئے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے راستے میں اشعار کہنے لگے اور اشعار پڑھنے لگے اور کافروں کی ہجو کرنے لگے، کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں دھمکی دینے لگے اپنے اشعار میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّمْلِ، ان کا جو بات ہے، ان کے جو اشعار ہیں، یہ کافروں پر تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تیر سے بھی زیادہ جو ہے زخم دے رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، گزر جانے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو عجیب آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کراہت محسوس کی انہوں نے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت شعر پڑھتا تھا یہاں جب تم سے بہتر شخص یہاں موجود تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ وہاں موجود تھے، ان کو دیکھ کر کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس، کہ میرے طرف سے آپ جواب دیجئے کافروں کو، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ جو ہے فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی مدد کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے کہتے ہیں ہاں نعم،
ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے آپ کو اشعار پڑھنے کے. تو یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز پہنچتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداع. اس طرح کے الفاظ گونجتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نعت کے ذریعے، اشعار کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے. تو یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر چاند، چودھویں کا چاند ثنیات الوداع کی طرف سے طلوع ہوا ہے. مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہم پر واجب ہے. ما دعا للہ دا، کہ ایک بلانے والا اللہ کی طرف بلانے والا ایک یہاں موجود ہے، آیا ہے ہمارے پاس. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث کیا گیا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ ایسی بات کے لیے بلاتے ہیں جو قابل اطاعت ہے، جس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. جئت شرفت المدینہ، آپ مدینہ تشریف کیا لائے، آپ نے جو ہے ہمیں شرف بخشا ہے. مرحبا یا خیر الداع، اے خیر کے دعوت دینے والے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کی جو ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے. تو اس اشعار کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. اسی طرح جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ خندق کو جو ہے کھودا جا رہا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی زبان سے یہ شعر نکلے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، ہمارے لیے تو آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. یہ مہاجرین کو، یہ انصار کو جو تیرے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، بھوکے پیٹ ننگے پیر جو ہے خندق کھود رہے ہیں، انہیں معاف فرما دے. یہ اشعار کیا سننے تھے. صحابہ کی بھی زبان دیکھیے، صحابہ نے مل کر یہ اشعار پڑھے. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے، رسول کا ساتھ دیتے رہیں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ نعت ہو، نظم ہو، اشعار ہو، حمد ہو، انفرادی طور پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. عربی زبان میں اسے نشید کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف ہے عربی زبان میں کہ رفع الصوت بالشعر مع تحسین و ترقیق، کہ اچھے آواز میں، اونچی آواز میں اشعار کو گنگنانا، تو اسے جو ہے نشید کہا جاتا ہے. تو نعت پڑھنے کے، نظم پڑھنے کے، حمد پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں. وہ چند قواعد رکھ کر ہم اپنے کمپٹیشن کی طرف لوٹتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس اشعار میں، اس نظم میں، حمد میں میوزک نہ ہو، میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال نہ کیے گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوالی کو نہیں سنا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف تو ہوتی ہے، رسول کی تعریف تو ہوتی ہے، لیکن اس میں میوزک بجایا جاتا ہے. تو میوزک اسلام میں حرام ہے. تو اس لیے ایسے نعت، ایسے نظم، ایسے حمد جس میں میوزک ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات کہ وہ نعت کی بنا پر ہم فرض سے، واجبات سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، یا فرض اور واجبات سے زیادہ ہم نعت کو، نظم کو اہمیت دیتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نظم کے لیے مختصر وقت ہو، نعت کے لیے مختصر وقت ہو، زیادہ وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت میں استعمال یعنی صرف کریں، یا حدیث پاک کو پڑھتے رہیں، اچھے اعمال کریں. اسی طرح تیسری چیز، نعت میں، نظم میں خصوصاً شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس میں شرک جھلکتا ہو یا شرک محسوس ہوتا ہو. تو ایسے نعت اور نظم سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح چوتھی بات کہ ہم اشعار میں وقت ضائع نہ کریں. پانچویں بات کہ اشعار پڑھنے والی عورت نہ ہو.
کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو نظم جو ہے کوئی مرد پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت کی آواز میں نظم کو سننا، نعت کو سننا، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح نعت میں حرام باتیں نہ ہوں، فحش باتیں نہ ہوں، کھلی جو ہے عریانیت کی باتیں نہ ہوں، عشق و محبت کی باتیں نہ ہوں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز کہ نظم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، گانے کی طرز پہ نہ ہو۔ آج کل کتنے ایسے طرز ہیں جو گانے کی طرز میں نعت جو ہے پڑھی جاتی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح نعت، حمد، نظم، اس کو جو ہے کلی طور پر ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھنا۔ اصل ہمارے نزدیک قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، حدیث کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ اصل ثواب کے مباحث ہیں۔ لیکن صرف نعت کو ہی ثواب کا کلی طور پر ذریعہ سمجھنا اور یہی سمجھنا کہ ہم اسی کے ذریعے نجات پانا، اس سے بھی ذرا گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اشعار میں، نظم میں جو اسباب ملتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ 10ویں بات کہ نظم سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے جھومنا، ناچنا، جیسے گانے سنتے ہوئے ناچتے ہیں، آج کل ایسا بھی ماحول ہے۔ اسی طرح ڈی جے پر جو ہے لگانا، اونچی آواز سے لگانا، اور لوگ جو ہے راستے پر ناچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور اتنے اونچی آواز سے نہ لگانا کہ جو ہے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اس کی ایک محدود جو ہے ضوابط ہیں، تو ان ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف نہ جاتے ہوئے اگر اشعار پڑھے جائے، نظم پڑھے جائے، نعت پڑھی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعت اگر ہم نے پڑھنا ہے وہ درود ابراہیم ہے، سب سے بہترین نعت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھنا، نظم پڑھنا، حمد پڑھنا، یہ سب کی اجازت ہے، اشعار کے ذریعے اجازت تو ہے، لیکن اس کے ضوابط کچھ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آتے ہیں اپنے نعت کمپٹیشن کی طرف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھنا یہ خوش نصیبی بھی ہے، اور اس میں جو ہے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اس اشعار شعر کے ساتھ میں آج کے کمپٹیشن کے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہیں بلانا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے آئیں گے عریب محمد حسین مقری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ یوں تو ہر ایک صحابی اعلیٰ آن والا حسن والا، یوں تو ہر ایک صحابی اعلیٰ آن والا حسن والا، جو کالے رنگ
نبی تو سائن سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جزاک اللہ خیر جزاکم اللہ خیر۔ کیسا انسان وہ پیدا ہوا انسانوں میں، کیسا انسان وہ پیدا ہوا انسانوں میں، خون توحید کا دوڑا دیا شریانوں میں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں معاذ ابرار خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء۔ ایمانو اپنا صحابہ سا کردار ہو روشن قرآن سا، ایمانو اپنا صحابہ سا کردار ہو روشن قرآن سا، ہو نور یقین صورت سے آیا، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء۔ دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر، دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر، چاہتی ہی نہیں مجھے اسی کے سوا، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگین سجدوں میں کہیں جھکتی ہے زمین، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگین سجدوں میں کہیں جھکتی ہے زمین، دامن ہے تیرے آگے ہی کھلا، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا۔ چاہے نہ مایوسی دل پہ کبھی ہوگی یہ قبول دعائے سبھی، چاہے نہ مایوسی دل پہ کبھی ہوگی یہ قبول دعائے سبھی، تو ہے سب کا سمیع الدعاء، سن میری دعا، سن میری صدا، اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو سنیں، ہماری جتنے بھی حاجات ہیں اسے پورا کریں،
صرف اللہ کا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ یہ کمپٹیشن تو نعت کا تھا، شاید وہ ہم یاد کر کے آئے۔ چلیے دوسرے پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں۔ بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دعوت دوں گا ارحان شاداب مجاور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کے کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، مگر جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد تشریف لائیں گے عمر قمر احمد گوند لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کا وقت تھا معصوم، کلیاں مسکراتی تھی، کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے زینت کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں دونوں محترم ججز سے، حکم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے تبصرے پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ باری باری دونوں ججز سے گزارش ہے ادباً کہ وہ اپنے تبصرے پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ میں سے کون پیش کریں؟ نہیں مارکس مت بتائیے، آپ کو جو آج کیسا مسئلہ ہوتا ہے مارکس کا وہ اب دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے میں مائک دیتا ہوں جناب یاسین دلوی صاحب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ہمارا تربیتی کیمپ، تیسرا تربیتی کیمپ یہاں پر منعقد ہوا اور ابھی اختتام پذیر بھی ہو رہا ہے، مطلب ختم ہونے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس دن میں آپ یہاں پر مسجد میں تشریف رکھے۔ میں گزشتہ وقت بھی میں نے ایسا ہی کہا تھا کہ آج کے دن کے سب سے اللہ کے محبوب، اللہ کے سامنے سب سے پیارے بچے آپ ہو، کیونکہ آپ نے ایک پاکیزہ جگہ پر دین کا علم لینے کے لیے یہاں پر آپ صبح سے شام محنت کیے، تربیت حاصل کیے، علماء کے سامنے بیٹھے، استاد کے سامنے بیٹھے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو ماشاءاللہ بہت مبارکباد کے قابل آپ بچے ہیں آج کے، اور اس طرح انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے پروگرام میں آئیں گے، زیادہ زیادہ علم حاصل کریں گے، استاد کی نگرانی میں قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کریں گے۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہوگا جو اگلے سنڈے کو، اگلے مہینے کے، تو آپ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ صرف آپ آئیں گے کہ آپ کے ساتھ میں اور اپنے دوستوں کو بھی لائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اپنے جو دوست ہیں، دیکھو آپ کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں، تو ہم کو سب کو جنت، تو ہمارے دوستوں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگلے کون کون اپنے ساتھ میں ایک دو اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو لے کے آنا ہے 4 فیبروری کو۔ اب یہ تعداد ہے اس سے زیادہ بڑھنی چاہیے اور زیادہ زیادہ بچہ آپ لوگ لے کے آنا چاہیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کون بچہ اپنے بھائی کی فکر کرتے ہوئے مسجد میں لاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں بچے بہت وقت ہو گیا ہے، اور ایک اپنے والدین سے یہ کہنا ہے کہ ہم صبح سے شام تک علم حاصل کر رہے ہیں، شام میں ہمارا تھوڑا سا کمپٹیشن رہتا ہے، انعام حاصل کرتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے آنا ہے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اب لوگ آپ جب یہاں پر پروگرام میں آئیں گے، ہمارے پروگرام کو سنیں گے، ہماری تقریر کو سنیں گے، تو ہم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ ایسا کہیں گے نہیں؟ اپنے والدین سے کہیں گے نا کہ آپ کو بھی مسجد میں آنا ہے، ہماری تقریر کو سننا ہے، اپنے والدین کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگ آئے، اور جنہوں نے بھی، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء نے بھی بہت محنتیں کی، اور آپ کے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، علم دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس طرح سے یہ پروگرام ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور اس مسجد سے اور ادارہ دعوت القرآن و سنت کی طرف سے ہم علم دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں، لوگ فیض حاصل کرتے رہیں، اور ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب سے نعت کمپٹیشن کا اعلان کیا گیا، تب سے ہمارے دوسرے جو حکم صاحب ہیں جناب ابراہیم خان سنگرو صاحب،
انہوں نے نعت کی تیاری کرنا شروع کی، نعت انہوں نے ڈھونڈا، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے نعت کو جو ہے ڈھونڈا، اس کو نکالا، اس کا پرنٹ نکالا اور اس کو یاد کرتے رہے، اس میں جو ہے کوشش کر رہے، محنت کرتے رہے، اسی کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان کا نام لکھیے تو پہلا ہی آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، جس طرح سے شیخ نے جو تعارف کیا ہے اس کا میں مستحق نہیں ہوں، اور قرآن کی ایک آیت جو ہمارے سامنے اکثر ہم اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اتباع رسول کی کرو۔ رسول کی اتباع آپ کرو گے تو اللہ آپ کی مغفرت کرے گا۔ یہ اللہ کہلوا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر آپ نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، اور نبی کی ہم اتباع کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ آپ کا ایک روزہ یہ تربیتی کیمپ، یہی آپ کو کچھ سکھا جاتا ہے۔ ہمارے استاذ نے آپ لوگوں تک جو دین پہنچایا، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت سیکھنے کے لیے ایسے کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں تربیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں جس کی تربیت نہ ہو، وہ تعلیم ادھوری ہو جاتی ہے، وہ مکمل نہیں رہتی۔ اگر آپ کوئی کیمپ میں جاتے ہو یا آپ کو کوئی فوج میں بھرتی ہونا ہے، شامل ہونا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو 6 ماہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بہت سخت قسم کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسا کہ دوپہر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو فوج ہے، چاہے آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، اس میں سب سے پہلے آپ کو لے کر کسی آفس میں یا مکتب میں نہیں بٹھایا جاتا، سب سے پہلے اس کی آپ کو مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے اتنی سخت ٹریننگ ہے تو دین کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو دین کی تربیت بھی بہت سخت ہونا چاہیے، اور وہ تربیت کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً مسجد میں بلایا جاتا ہے، مسجد کے ماحول میں بٹھایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ کیمپ منعقد ہوا، اور جیسے شیخ نے تعارف کیا، میں نے کوشش تھوڑی سی کی ہے نعت کے لیے۔ اگر غلطیاں کچھ ہوتی ہے کلام میں یا آواز میں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ بند کی شکل میں کچھ اشعار یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذہن آقا کا گھر، آنکھ طیبہ نگر، دل ہے غارِ ہرا، دار ارکم جگر۔ ذہن آقا کا گھر، آنکھ طیبہ نگر، دل ہے غارِ ہرا، دار ارکم جگر۔ میری رگ رگ میں یادیں تیری جلوہ گر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر۔ بارش سنگ میں اور کبھی جنگ میں، شب طالب کی بھی وادی تنگ میں، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر۔ دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بتر، دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بتر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر۔ بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب، بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب، دانتوں کے بیچ سے
پھٹتا نور تب، دانتوں کے بیچ سے پھٹتا نور تب، جامع الفاظ میں گفتگو پر اثر، جامع الفاظ میں گفتگو پر اثر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر، شیشہ و عکس سایہ تعلق لگا، جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا، جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا، اور تو قاری کو قرآن میں آیا نظر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر، دن خزاں کے ٹلے اب بہاریں ملی، دن خزاں کے ٹلے اب بہاریں ملی، تیرے دیدار کے پھول آقا کھلے، موسم خواب میں آنکھوں کی شاخ پر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت ہی خوب آپ نے پیش کیے نظم نعت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میں درخواست کروں گا اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، تبصرہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک آخری بات جی، ابھی جیسا کہ یاسین بھائی نے آپ سے پرومس لیا ہے کہ آپ ہر مہینہ آؤں گے، تو میں ایک بات آپ کو آخری بات بتانا چاہوں گا۔ آپ اس محلے میں رہتے ہو، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ محلے میں رہتے ہو تو محلے کے مسجد کا حق بنتا ہے آپ پر، یہ مسجد آپ کی ہے، آپ اس کے لیے ہر وقت حاضر رہنا ہے۔ حاضر کس لیے رہنا ہے مسجد کے لیے؟ نماز کے لیے۔ جب مؤذن آپ کو آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آپ کو نماز میں آنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا بچے اکثر مسجد میں ہر نماز میں حاضر رہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں تھوڑا سی مشکل ہو جاتا ہے آنا۔ کچھ بچوں نے شروع کیا تھا مسجد میں آنا، اس کے بعد معمول جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سبوں سے التماس کرتا ہوں، آپ اب چھوٹے ہو، 10 12 13 سال کے ہو، دھیرے دھیرے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، اور جو بچپن میں عادت لگتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ بہت سارے بچے یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور پہلا جملہ یاسین بھائی نے جو بتایا آپ کو، آپ بہت قسمت والے ہو جو ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہو، دینی ماحول میں بیٹھے ہو، تربیت کے لیے بیٹھے ہو، جہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ ایسی مجلس کو رشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے پاس اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندے ایک میرے خاطر میرے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ مسجد سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ادارہ دعوت القرآن و سنت چکلون کے زیر اہتمام رکھا گیا تیسرا ماہانہ تربیتی کیمپ، اس میں 28 پارٹیسپینٹ 28 طلبہ شریک تھے۔ تو میں ہر بچے کا نام لوں گا اور گزارش کروں گا حکم صاحبان سے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک مختصر سا انعام دے دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جلدی جلدی آ کے اپنا چھوٹا سا انعام لے لیجیے۔ عزیر زبیر سروے، مصطفیٰ خالد نیوسیگر، ارسلان سرفراز موٹلےگر، میزان مقبول پنچی، عبدالغنی الطاف پرکار، ایان تبریز کونڈیگر، تران تبریز کونڈیگر، محیب نثار دلوی، نفع نثار دلوی، صفوان سرفراز مالدار، انس اماد ناٹکر، امان سرفراز سروے، ایان سرفراز سروے، ارحان سرفراز سروے۔ لائن سے آئیے، جزاک اللہ خیر۔ توحید عظیم منیار،
زید زکریا ملا جی، محمد ریان عمران چوگلے، عریب حسین مقری، یوسف محمد حسن چکٹے، یوسف محمد حسن چکٹے، یاسر حافظ دلوی، محمد سیف مسرت قاضی، عبدالرحمن توصیف مقادم، عرش شعیب منیار، ریحان مشتاق کوٹے، ابراہیم الطاف حاجی، عمر قمر احمد گونلیکر، معاذ ابرار خان، ایوب عبدالشیخ، اویس اعجاز سروے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب نعت کمپٹیشن کا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہے وہ دیا جاتا ہے۔ نہیں کیش پرائز جی، تینوں کیش ہے جی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے۔ میں دونوں حکم صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ جناب احمد سروے صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ تو پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں عمر قمر احمد گوندلیکر، نعت کمپٹیشن میں پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں، اور بھی محنت کرو انشاءاللہ۔ دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں عریب محمد حسین مقری، نعت کمپٹیشن میں دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں عریب محمد حسین مقری۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جناب اقبال کیسکر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ تیسرا انعام حاصل کر رہے ہیں ارحان شاداب مجاور، نعت کمپٹیشن میں تیسرا انعام حاصل کر رہے ہیں ارحان شاداب مجاور۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام پارٹیسپینٹ کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، سچے رسول سے محبت عطا کرے، اطاعت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں سب کو بھی۔ سب سے اچھا ڈسپلن میں کون رہا ہے اس اپنی نظر میں؟ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہی بچہ جو ہے، ٹوٹل 4 پارٹیسپینٹ تھے، اس میں سے 3 کو انعام دیا گیا، ایک بچہ باقی ہے، اسے بھی انشاءاللہ کیش انعام دیا جائے گا۔ معاذ ابرار خان آپ آ جائیے، یہ چاکلیٹ لیجئے، دوبارہ کیش انعام بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے، وقت جو ہے تیزی سے گزرتا ہے۔ حالانکہ صرف 4 ہی کمپٹیشن تھے، 4 ہی پارٹیسپینٹ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ مسجد سے جڑے رہیں، خصوصاً ہفتہ جو ہے جمعہ کے دن کم از کم جمعہ کی نماز کے لیے ضرور آئے۔ جو دور سے آئے ہیں، جو نزدیک والے ہیں، جیسے کہ ہمارے جناب ابراہیم خان صاحب نے گزارش کی ہے کہ آپ سب جو ہے مسجد سے جڑے رہیں۔ جو نزدیک والے ہیں انہیں تو 5 وقت جڑے رہنا ہے، اور جو دور والے ہیں انہیں کم از کم ہفتہ واری جمعہ کے دن جو ہے یہاں پہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور آئندہ جو بھی کیمپ رکھے جائیں گے خود بھی آنا ہے اور اپنے دوسروں ساتھیوں کو بھی لانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت پر ہمیں زندہ رکھ اور آپ کی اطاعت پر ہی ہمیں موت نصیب فرما، ایمان پر ہم سب کو قائم رکھ، ایمان پر موت نصیب فرما، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔